آج ہم قرآن مجید کے 62ویں باب یعنی سورۃ الجمعہ پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ سورت جمعے کی نماز کے بارے میں تو ہے ہی، لیکن اس میں علم، عمل اور ایمان کے تعلق پر کچھ بہت گہرے سبق بھی چھپے ہیں۔ تو چلے سیدھا اصل متن سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الجمعہ کی ابتدائی آیات ہیں، ایک اردو تفسیر سے لی گئیں۔ یہی وہ آیات ہیں جو آج کی ہماری پوری گفتگو کی بنیاد بنیں گی، یعنی پیغمبر کا مشن کیا تھا اور اللہ کی ہدایت کی اہمیت کیا ہے۔ یہ سوال تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے نا؟ کتابیں اٹھائے گدھا اور حکمت؟ لیکن یقین کیجئے، یہ سوال اس سورت کی سب سے طاقتور مثال کا نچوڑ ہے۔ آگے چل کر ہم اسی گہری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ سورت کی شروعات ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام تمام انسانوں کے لیے کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہیں سے آگے آنے والی تمام ہدایات کے لیے ایک سٹیج سیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا پورا خلاصہ ہے۔ مطلب بات صرف پیغام پہنچا دینے کی نہیں تھی، نہیں، یہ تو ایک مکمل تبدیلی لانے کا عمل تھا۔ تو اس مشن کے آپ کہہ لیں 3 بڑے حصے ہیں۔ پہلا، اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچانا۔ دوسرا، ان کے روحانی اور اخلاقی صفائی کرنا۔ اور تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، انہیں صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب کو سمجھنے اور استعمال کرنے کا طریقہ یعنی حکمت سکھانا۔ اچھا، اب آتے ہیں سورت کے دوسرے حصے کی طرف، اور یہاں ایک ایسی مثال دی گئی ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ علم اور اس کے ساتھ آنے والی ذمہ داری کے بارے میں ایک بڑی وارننگ ہے۔ یہ ہے وہ آیت جہاں وہ مشہور مثال بیان ہوئی ہے۔ ذرا اس کے الفاظ پر غور کریں۔ یہ آیت اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر ہم سورت کے مرکزی پیغام کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں سکتے کہ علم کے ساتھ کیسی ذمہ داری آتی ہے۔ اس آیت کی سب سے زبردست بات پتہ کیا ہے؟ وہ موازنہ جو اس میں کیا گیا ہے۔ یہ بالکل ایک تصویر کھینچ دیتی ہے ان لوگوں کی جنہیں اللہ کی کتاب تو ملی لیکن وہ اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے۔ یہاں فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، گدھے کو کتابوں کا بوجھ تو محسوس ہوتا ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ ان میں کیا خزانہ ہے۔ بالکل اسی طرح وہ علم جس پر عمل نہ ہو وہ نعمت نہیں، صرف ایک بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے، علم کا ہونا کافی نہیں ہے، اصل بات تو اس علم کو سمجھنا اور اسے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اصل قیمت عمل کی ہے۔ اس مثال کے فوراً بعد سورت کا رخ ایک ایسی حقیقت کی طرف مڑتا ہے جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے، اور وہ ہے موت۔ اور یہ ذکر اس لیے ہے تاکہ ہم سب اپنی ترجیحات کو دوبارہ سے ترتیب دیں۔ یہ ایک بہت سخت یاد دہانی ہے نا؟ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی اصل میں اہم کیا ہے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر زندگی مختصر ہے تو پھر ہمارا وقت، خاص طور پر ہمارا ہفتہ، کس چیز کے ارد گرد گھومنا چاہیے؟ ہماری سب سے بڑی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ اور اسی سوال کے جواب میں سورت ایک عملی حکم دیتی ہے۔ وہ ہماری توجہ ہفتے کے روحانی مرکز کی طرف لاتی ہے، یعنی جمعے کی نماز۔ یہ آیت جمعہ کی نماز کے بارے میں ایک بہت واضح ہدایت ہے۔ یہ صرف ایک رسم کی دعوت نہیں ہے، نہیں، یہ ایک صاف حکم ہے جو کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کر عمل کرو اور اپنی ترجیحات کو بدلو۔ تو اس حکم میں کیا کیا شامل ہے؟ اسے 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، جیسے ہی اذان سنو توجہ دو۔ دوسرا، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اور تیسرا، ہر قسم کا کام، خاص طور پر خرید و فروخت، فوراً چھوڑ دو۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک وقفہ لو، عبادت کے لیے۔ یہ وہ وقت ہے جب روحانی ذمہ داری دنیاوی فائدے سے اوپر ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد کیا سب کچھ وہیں ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، سورت کا آخری حصہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اس روحانی کیفیت کو واپس اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنانا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ عبادت کے بعد دنیا کے کاموں میں واپس کیسے جانا ہے، اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ دین اور دنیا کو الگ کرنے کی بات نہیں کرتے بلکہ ان کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت تصور ہے نا، کہ عبادت کا مطلب دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے بلکہ دنیا میں ایک نئے مقصد کے ساتھ واپس لوٹنا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا فضل تلاش کرنا۔
تو یہ ایک ایسی زندگی کا فلسفہ ہے جس میں ایمان اور دنیا الگ الگ خانے نہیں ہیں۔ جمعے کی نماز ایک طرح سے وہ ذریعہ بن جاتی ہے جو اس بیلنس کو قائم رکھتی ہے، اور اس سوچ کے ساتھ تو ہمارا کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز صرف 1 گھنٹے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کا ویکلی ریسیٹ بٹن ہے، ایک یاد دہانی کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی کما رہے ہیں، اس کا اصل مقصد ہماری روحانی زندگی سے جڑا ہونا چاہیے۔ اور آخر میں یہ سورت ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس ہفتہ وار وقفے کو واقعی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ ہماری ترجیحات، ہمارے کام کرنے کی صلاحیت اور ہماری زندگی کے مقصد کو کس طرح سے بدل سکتا ہے۔